الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 جمادی الاول 1443 ہجری 23 دسمبر 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 36. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان دونوں کے واقعات جنت سے زمین پر تشریف لانے تک ہم سن چکے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. زمین پر اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، ٹھکانہ ہے زمین میں کچھ دیر. اچھا، اس پہ یہ بھی دیکھیے کہ زمین میں اب زمین میں فرمایا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین پر ہی جو ہوں گے یا زمین کے اندر ہی ہوں گے، نہیں، زمین سے جڑے ہوئے ہیں. انسان زمین کے اوپر رہتے ہیں، کچھ جیسے سانپ بھی ہے تو سانپ بھی زمین کے اندر بل وغیرہ بنا کے رہتے ہیں، اور جانور بھی ہیں زمین کے اندر رہتے ہیں. کچھ پرندے وغیرہ درختوں پر رہتے ہیں، ہواؤں میں بھی کچھ دیر کے لیے اڑتے ہیں. پانی میں بھی مچھلیاں ہیں اور دوسرے جانور ہیں پانی میں رہتے ہیں. یہ سب زمین سے جڑے ہوئے ہی ہیں. ارض جو ہے سب اسی میں ہے. میں نے پیچھے کہیں پر یہ بھی عرض کیا تھا کہ کوششیں بہت ہو رہی ہیں چاند پر اور مارس پر، مریخ ریڈ پلینٹ، اب اس کی تیاری ہو رہی ہے. خبریں بھی آتی ہیں کہ اب تو جو پیسے والے ہیں انہوں نے بھی سفر کیا ہے، کچھ پچھلے دنوں میں آئی تھی خبر، جا کر آئے ہیں. میرا مطلب یہی کہ جو یہ کوششیں جو ہو رہی ہیں اتنی کہ انسان چاند پر بس جائیں، مریخ پر بس جائیں، مون، مارس اور بھی، تو یہ میں نے پچھلے بھی کہیں پر کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں لگتا. اللہ عز و جل نے انسانوں کی رہائش، انسانوں کا مستقر، انسانوں کی قرار کی جگہ جو بنائی ہے وہ زمین ہے. زمین پر رہنا ہے. تو جب زمین پر اللہ نے فرما دیا تو اور نظر نہیں آتا. اب تک تو اتنی میری زندگی ہو چکی، اب تک تو کہیں بس یہی ہوا کہ یہ اپولو گیا، یہ گیا، وہ گیا، اور کچھ پتھر لے کر آ گئے، کوئی کچھ لے کر آ گیا. کوئی آج تک تو کوئی بستی جسے کہتے ہیں بس نہیں پائی. فلموں میں ہی ہو رہا ہوگا، یہ سب خیالوں میں ہی ہو رہا ہوگا کہ وہاں بستیاں بس گئی. اب تک تو دکھائی نہیں دیا. تو انشاءاللہ بسیں گی بھی نہیں. اللہ عز و جل نے زمین کو پسند فرمایا ہے تو زمین پر ہی انسانوں کو رہنا ہے. یہ بات ضرور ہے کہ اور بہت سے عالم ہیں، کئی عالم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر کوئی بستی ہے ہی نہیں، انسان بسیں گے زمین پر. یہ میری اپنی سوچ ہے. اور دوسری مخلوقات جو ہیں وہ رہ سکتی ہے کہ کہیں بھی ہوں. وہ تو اللہ عز و جل پورے عالمین کو چلانے والا اور سب کو پالنے والا، اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات اس نے بسائی ہوئی ہیں، کہاں کہاں بسائی ہیں، وہ سب ہو جانے. انسان تو انشاءاللہ زمین پر ہی رہنے والا. یہ جتنی کوششیں کر لیں انشاءاللہ نہیں رہ سکیں گے. کہیں بستی مشکل ہے. خیر، تو ایک یہاں پر یہ ہو گیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور تمام جو ان کی اولادیں جو ان کی پشت میں تھیں، انہیں زمین پر تشریف لانے کا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا. کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اچھا آگے اور فرمایا ہے. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. اس میں مفسرین کرام نے اس میں بڑا اچھا لکھا ہے
بڑا ہی پیارا ایک نقطہ لکھا ہے. کیا فرمایا گیا؟ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. متاع فرمایا، دیکھیے متاع فائدہ اٹھانا، تمہیں زمین پر رہنا ہے اور زمین سے فائدہ اٹھانا ہے، وہاں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں زمین میں. اور دیکھیے سب کچھ ہم فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے. یہ بات نہیں ہے، ہر ایک کا ہر ایک لیول ہے. انسان جیسا اللہ عز و جل نے جس کو جیسے نوازا اسے ویسا حاصل ہو رہا ہے، فائدہ متاع حاصل ہو رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فائدہ نہیں حاصل کر پا رہا ہوں. دنیا میں ہو رہا ضرور ہے، زندگی چل رہی ہے، کسی کی تکلیف کے ساتھ، کسی کی آسائشوں کے ساتھ، پر چل ضرور رہی ہے اور سب کو مل رہا ہے. صرف مسلمانوں کو ملے ایسا نہیں، سب جتنے ہیں سب کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ غیر مسلموں کو فائدے، دنیا کے فائدے زیادہ حاصل ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو تو، مومنین کو تکلیفات دی جا رہی ہیں، مطلب یعنی تکلیفیں زیادہ ہیں، آسائشیں کم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے آخرت ہے، اور غیر مسلموں کے لیے آخرت تو ہے ہی نہیں. مسلمانوں کو جو اصل جو فائدے ہیں وہ آخرت میں، دنیا میں بھی فوائد حاصل ہیں. ایسا نہیں کہ کچھ اور مسلمان بھی ہیں جو آسائشوں میں بھی ہیں. اب اللہ کی حکمت ہے، جس کو جیسا چاہے نواز دے. اور جو میں جس نقطے کی بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آگے کیا فرمایا گیا؟ متاع الی حین. کچھ وقت کے لیے تمہیں زمین پر ٹھہرنا ہے، زمین سے دنیا کے فوائد حاصل کرنے ہیں، کچھ وقت کے لیے. متاع الی حین، کچھ وقت کے لیے. یہ الی حین کب تک؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین پر ٹھہرنا، اس سے مراد زمین پر بھی حیات تک، اور پھر اس کے بعد قبر میں، اور پھر ریٹرن جو ہے وہ دوبارہ جنت میں. یہ آدم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی تھی کہ آدم تم فکر مت کرو. بڑا پیارا نقطہ کہ تم فکر مت کرو، یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ تم جنت سے نکال دیے گئے تو اب کبھی جنت میں آؤ گے ہی نہیں. تمہیں لوٹ کر دوبارہ یہیں پر آنا ہے. کچھ دن وہاں رہنے ہیں، کچھ سال وہاں رہنے ہیں، کچھ عرصہ متاع الی حین تمہیں زمین پر رہنا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ تمہیں اسی جنت میں آنا ہے، واپس اپنے اسی گھر میں واپس آنا ہے. یہ تو تمہارے لیے ہی تو بنی ہوئی ہے، یہیں پر تمہیں رکھا تھا، تو یہیں پر تمہیں لوٹ کر آنا. فکر مت کرو کہ تمہیں دوبارہ جنت میں نہیں جانے ملے گا. نہیں، تم بھی جاؤ گے انشاءاللہ، اور تمہاری اولادیں بھی، جو مومنین ہوں گے، جو میرے فرما بردار ہوں گے، وہ بھی جنت میں ضرور پہنچیں گے. اب یہاں پر مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ متاع فرمایا فائدہ حاصل کرنا ہے. تمہیں زمین پر تمہارا قیام ہوگا، تم زمین وہاں پر فائدے بھی حاصل کرو گے اس وقت تک کے لیے، لوٹنے تک. تو کچھ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ مستقر سے یہاں زمین بھی مراد ہے، اور کس نے کہا کہ قبر میں جو ہے، جو قبر میں ڈالے جائیں گے. یہ تمام میں پڑھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، صفحات وغیرہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ بات الگ ہے، پر سب تمام تفاسیر میں یہ ساری چیزیں ہیں. لکھا انہوں نے کہ جو قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی انہیں فائدے حاصل ہوتے رہیں گے مومنین کو. تو یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں قبر میں بھی آسائشیں، قبر میں بھی فائدے، قبر میں بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. تو یہ کہنا کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا ویسا، کیا ان سے جا کر کے درگاہیں بنا دی ہیں تم نے، مزارات بنا دی، ان کے ساتھ تو قبر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے قبر میں فوائد ہیں، ان کے لیے قبر میں بھی آسانیاں ہیں، قبر میں بھی آسائشیں حاصل ہیں. اب یہ کہ تمہیں کیسے پتا وہ نیک ہے، تو یہ تو حدیث پاک میں صاف فرما دیا گیا، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. یعنی مسلمان گواہ ہے اللہ کے، حدیث میں ہے کہ تم اللہ کے گواہ ہو.
تو مسلمانوں نے غریب نواز کو ولی مانا، مسلمانوں نے غوث پاک کو ولی مانا، ولیوں کا سردار مانا، مسلمانوں نے اعلیٰ حضرت کو امام مانا، مسلمانوں نے جو اولیاء کرام ان سب کو نیک مانا، مسلمانوں نے ان سب کو اللہ کے ولی مانا ہے۔ جو جس چیز کو مسلمانوں نے مانا وہ یقیناً اللہ کے نزدیک بھی حق ہے، صحیح ہے، اور ان کو ان کے مزار پاک میں آسائشیں عطا ہو رہی ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو الحمدللہ قرآن پاک میں تو ہر چیز کا جواب موجود ہے، اب ڈھونڈنے والی نگاہ چاہیے، سمجھنے والا ذہن چاہیے۔ تو یہ آیت پاک یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اس کے فوائد جو ہیں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں کچھ باتیں اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہ 36ویں آیت بھی اللہ نے یہاں مکمل کرا دی۔ آدم علیہ السلام اب زمین پر تشریف لائے ہیں، اور آئے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا کیا اور باتیں ہوئیں وہ انشاءاللہ عز و جل اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ پہلے اس کے فوائد، اس کے بعد آدم علیہ السلام کے زمین پر رہائشی کچھ باتیں انشاءاللہ عز و جل۔ پروردگار قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح عقائد پر قائم رکھ کر اس پر جینے کی اور مرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔